السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارٹ نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے۔ وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اکثر لوگوں کے پیچھے اگر آپ پڑھیں گے اور اکثر زیادہ لوگوں کی بات اگر آپ مانیں گے تو یہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اس سے پتہ چل رہا کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کو جانچنے کا طریقہ لوگوں کی تعداد میجورٹی نہیں ہے۔ کسی کی طرف بہت زیادہ لوگ ہیں، اس کی پارٹی میں، اس کی جماعت میں، یا اس مسئلے کو ماننے والے، اس عقیدے کے فالو کرنے والے بہت لوگ ہیں، کروڑوں میں ہیں، تو اس کا مطلب بالکل بھی نہیں کہ وہ صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی لوگ جس کو ماننا ہے وہ صحیح ہو۔ تو حق اور باطل کا اندازہ لوگوں کی تعداد سے نہیں لگایا جاتا بلکہ دلیلوں سے لگایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بیان فرمایا ہے۔ قرآن حدیث کو لے کے چلے، اس کے اندر حق ہے، لوگوں کے ساتھ حق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو وہ جانور حلال ہے، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو، بغیر اللہ کے نام کو اس کو ذبح کیا گیا یا غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو مت کھاؤ۔ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو وہ کھانا، وہ جانور، ایسے جانور کو کھانا درست نہیں ہے۔ اب ایک حدیث ہے اس سلسلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اگر کوئی ہمیں گوشت دے دے جانور کا، اور ان لوگوں کے بارے میں کنفرم نہیں کہ پتہ نہیں اس نے بسم اللہ پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن ہے مسلمان ہی، لیکن کنفرم نہیں بسم اللہ پڑھا یا نہیں پڑھا، تو آپ نے بیان فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کر کے کھا لو، وہ کافی ہو جائے گا۔ سموا علیہ انتم وکلوا، تم بسم اللہ سے پڑھ لو، کھا لو۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5507، ٹھیک ہے۔ یہ گوشت اگر مسلمانوں کے یہاں سے آئے تب، لیکن جو کافر ہے، نان مسلم ہے، تو اس کا نہیں کھانا چاہیے۔ ایک ہندو کیسے بسم اللہ پڑھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چل رہا کہ جو غیر مسلم کے ریسٹورینٹ ہوتے ہیں، ہوٹل کھانے کے، وہاں گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اب سبزی کھا کے آ جائیں، دال کھا لیں، سبزی کھا لیں، انڈے کھا لیں، لیکن یہ مرغی ہے، چکن ہے یا مٹن ہے، بیف ہے، یہ سب نہیں کھانا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ پتہ نہیں وہ گوشت کہاں سے آیا، بسم اللہ اس نے پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ غیر مسلم ہے تو زیادہ یہی کہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، وہ ظاہر سی بات ہے، آپ کے لیے بسم اللہ پڑھے گا نہیں غیر مسلم، تو گوشت کھانے سے بچنا چاہیے غیر مسلموں کے ہوٹل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اہم مسئلہ بیان کیا ہدایت کے بارے میں، کہ ہدایت کون دیتا ہے؟ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں بس۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا اور آپ کا کام ہے کوشش کرنا، دعوت دینا، سمجھانا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی نہیں مانے تو چھوڑ دینا چاہیے، زبردستی ہم نہیں کر سکتے، مار کے، پیٹ کے، کسی سے گالی گلوچ کر کے کہ نہیں آؤ، اسلام میں یہ صحیح نہیں ہے۔ بدعتی بھی ہے تو اس کو ہم سمجھائیں گے، مان گیا تو الحمدللہ، نہیں مانا تو چھوڑ دیں گے اس کے حال پر۔ اس کے ساتھ ہم گالی گلوچ یا مار پیٹ ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بہت سے جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے اس صورت کے اندر، سورہ انعام میں بہت سے جانوروں کا ذکر ہے، کئی طرح کے جانور۔ تو اصل میں جو مشرکین تھے وہ کئی جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، یہ فلاں بت کے نام پر ہے، یہ فلاں بت کے نام پر، فلاں دیوی دیوتا کے نام پر نشان لگا کر یا منت مان کے، نظر مان کے اس کو چھوڑ دیتے تھے جانوروں کو۔ تو کچھ جانور ایسے تھے جس کو صرف مرد کھاتے تھے، کہتے تھے نہیں، یہ عورتیں نہیں کھا سکتی ان جانوروں کو۔ یہ خود مشرکوں نے اپنا ایک
اصول بنا لیا تھا کہ عورتیں جانور نہیں کھا سکتی ہے. لیکن جب بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا گائے سے یا دوسرے نر جانوروں سے، مادہ جانور سے بکری ہے مثلا، تو مرا ہوا بچہ اگر پیدا ہو تو عورتوں کو کھانے کو دیتے تھے، اور زندہ پیدا ہوتا تو ذبح کر کے مرد کھاتے تھے. استغفر، دیکھیے کتنی ناانصافی لوگ کرتے تھے اور کتنا ظلم کرتے عورتوں کے ساتھ. اسی طرح جانوروں کے متعلق غلط عادت ان لوگوں میں یہ بھی تھی کہ اپنی مرضی سے جس جانور کو چاہتے حلال سمجھتے اور جس جانور کو چاہتے حرام سمجھتے تھے. اتنی ساری باتیں تھیں جانوروں کو لے کر کے. تو سورہ انعام کا مطلب جانور ہوتا ہے. جانور سے متعلق بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کی ہے. تو زیادہ تر بات یہی ہے کہ لوگ شرک کرتے تھے جانوروں کو لے کر کے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانور کو چھوڑ دینا. جیسا کہ آج بیچارے کچھ بھولے بھالے مسلمان بزرگوں اولیاؤں کے نام پر دیکھیے جانور چھوڑ دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نکالتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی فاتحہ کراتے ہیں. استغفر اللہ. اتنی ساری باتیں اللہ نے پہلے ہی صاف کر دی کہ غلط یہ شرک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کو غربت اور مفلسی کی وجہ سے قتل مت کرو. اللہ اکبر. اس لیے کہ رزق اللہ تمہیں دے رہا نا، تو اولاد کو بھی، تمہاری اولاد کو بھی اللہ ہی رزق دے گا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تنگی ہے صبر کریں. لیکن قتل کر دینا یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی. یہ بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. آج لوگ زیادہ تر بیٹی کو مار ڈالتے ہیں. استغفر. یہ مشرکوں کا طریقہ تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تو مار دیتے، بیٹا پیدا ہوتا تو خوش ہوتے. غلط بات ہے. بلکہ زیادہ تر لڑکیوں کے بارے میں آئی حدیث کہ جو اپنی بیٹی کی پرورش کرے اور سارا اس کا انتظام کر دے، شادی بیاہ کرا دے تو اس کے لیے جنت ہے. بہت کچھ اس طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں آئی ہوئی بیٹی کو لے کر کے. تو بیٹی کا خاص مقام ہے، اس کی پرورش کے لیے خاص حدیثیں ہیں. ویسے تو بیٹا کی پرورش پر بھی اجر و ثواب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خاص کر کے بیٹیوں سے متعلق اسپیشل حدیث اور قرآن کی آیتیں ملتی ہے. اور بیٹیوں سے دوری پیدا کرنا یا بیٹیوں کو کم سوچنا، کم سمجھنا، کمتر سمجھنا، نیچا اس کو دیکھنا یا بیٹی کے پیدا ہونے پر برا سمجھنا، یہ مشرکوں کا طریقہ تھا. ان کے چہرے پیلے پڑ جاتے تھے، بیٹی کا نام سے کالے ہو جاتے تھے، بیٹی پیدا ہو گیا. استغفر اللہ. یہ مشرکین سمجھتے تھے ایسے. پر مسلمانوں کو بیٹیوں پر خوش ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو پیدا ہوئے لیکن سب کے سب بچپن میں وفات پا گئے. بیٹیاں ہی تھی جو بڑی ہوئی، پھر ان کی شادی، پھر ان سے بچے ہوئے، اور آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چل رہی ہے، ان کا جو خاندان چل رہا ہے، وہ بیٹیوں کے ذریعے ہی چل رہا ہے. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے تو بیٹی رحمت ہے. پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو. تو سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا ہے. جو دائیں بائیں ادھر ادھر جو ہے گمراہ کرنے والے لوگ، شرک پھیلانے والے لوگ بیٹھے ہوئے، اس سے بچیں، سیدھے راستے کی پیروی کریں. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا راستہ ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. سورہ انعام آیت نمبر 160. اللہ نے کہا کہ جو انسان نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی نیکی کا کام اگر انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے، یا پلس اس کے ساتھ 10 گنا اور ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ. کتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر. اس کے بعد دیکھیں کچھ لوگ کتنے بدگمان ہوتے رہتے کبھی کبھار مصیبت کے وقت. استغفر اللہ. یہ جائز نہیں ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها. پھر اللہ نے کہا کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کا بدلہ اللہ اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس انسان نے گناہ کیا ہے. تو گناہ کا بدلہ اللہ بڑھا کر کے نہیں دیتا ہے. اس نے انسان نے گناہ کیا 1 اور 10 گناہ لکھ دے، نہیں، اتنا ہی لکھتا ہے جتنا انسان نے گناہ کیا. لیکن نیکی میں اگر ہم 1 کرتے ہو اللہ 10 دیتا ہے، ہم 10 کرتے ہو اللہ 20 لکھتا ہے، ہم 20 کرتے ہیں اللہ 50 100 اس سے کہیں زیادہ لکھ دیتا ہے. حدیث کے اندر تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا کے دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ہر نیکی کا بدلہ اللہ بڑھا کے دیتا ہے. لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کتنا ہمارا مہربان ہے ہم پر کہ بس گناہ کا اتنا ہی دیتا ہے، گناہ لکھتے جتنا کہ ہم نے کیا بس. سبحان اللہ. اس کو ایک بہت اہم آیت ہے، دیکھیے یہ بھی توحید کی آیت ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے. اب بتائیے، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے. قربانی چاہے ہم وہ کرتے وہ یا عام دنوں بھی اگر جانور ذبح کرتے ہیں صرف اللہ کے نام پر ہونا چاہیے. غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نکالتے تو شرک ہے. وہ اس لیے شرک ہے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اب غیر اللہ کے لیے کریں گے شرک ہو جائے گا.
پھر دیکھیں زندگی یا موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے. اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کا انتقال بھی ہو جائے، کسی کے شوہر کا، بیوی کا، ماں کا، باپ کا، بھائی کا، بہن، کسی کا بھی، تو تکلیف تو ہوتی ہے، انسان ہے تو. لیکن کچھ لوگ یہ سوچتے کہ نہیں اب ہمارا زندہ رہ کے کیا فائدہ، اب تو ہم مر جائیں گے، ہمارا باپ زندہ تھا تو تھا، اب تو نہیں، ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے. ہمیشہ اس کو سوچتے رہنا، روتے رہنا، پریشان رہنا ایک دم، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ہم کسی انسان کے لیے زندہ نہیں ہیں، ہم اللہ کی خاطر زندہ ہیں، اللہ کے عبادت کے لیے زندہ ہیں، کسی انسان کے لیے زندہ نہیں ہے. ایمان ہم مضبوط رکھیں، ہم اللہ کی خاطر زندہ ہیں اور اللہ کی عبادت کی خاطر ہم زندہ ہیں، انسانوں کے لیے نہیں. اس کے بعد ہے سورہ اعراف. سورہ اعراف بھی بہت اہم سورت ہے. سورہ اعراف، اعراف ایک جگہ کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے. تو اس سے متعلق کچھ مسئلہ اللہ نے بیان کیا، اس لیے اس کا نام سورہ اعراف رکھا گیا. بہت اہم باتیں بھی اس کے اندر ہیں. ایک آیت ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، کہ اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ، اللہ کی طرف سے بیان کردہ چیزوں کی اتباع اور پیروی کی جائے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی مت بناؤ، دوست مت بناؤ. اب دیکھیے کہ اتباع کرنے کا حکم کیا ہے، جو اللہ نے نازل کیا اس کی. فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں، وہاں کیا کر رہے ہیں، واقعہ کیا ہوا، کس کے ساتھ کیا کرامت ہوا، حضرت نے کیا فرمایا، کس کتاب میں کیا لکھا ہے، یہ دلیل نہیں ہے، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے. اللہ نے کیا نازل کیا ہے وہ ہمارے دلیل ہے، ان کو ماننا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے. اس کے بعد اہم دعا بھی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا آدم علیہ السلام نے کی تھی، بہت اہم دعا ہے. پھر اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس بھیجا ہے تاکہ شرمگاہ کو چھپایا جائے، جسموں کو چھپا کر رکھا جائے. یہ لباس اللہ کا بھیجا ہوا ہے، مقصد ہے شرمگاہ کو، جسم کو چھپانا. دوسری بات کہ انسان زیادہ خوبصورت کپڑے کے اندر ہی لگتا ہے، کہ مردوں کو بھی چھپا کر رکھنا ہے، عورتوں کو تو اور بھی زیادہ جسم کو چھپا کر رکھنا ہے. یہ انسان کی خوبصورتی کپڑے کے اندر ہی ہے. اور انسان اگر پردہ نہ کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے، یہ سب آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد ایک آیت یہ بھی ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها ما بطن والاثم والبغي بغیر الحق. اللہ نے کہا اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک ہمارے رب نے حرام قرار دیا ہے ہر طرح کے فاحشہ چیزوں، گناہوں کو، فاحشہ چیزوں کو، بے حیائی کے کاموں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے. وہ بے حیائی کا کام کھل کر کے ہو یا چھپ کر کے ہو. اور ہر طرح کے گناہ کو بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے. گناہ کیا ہے؟ کہ جو بات ہمارے دل میں کھٹکتی ہے کسی چیز کو لے کر کے، وہ بھی گناہ ہے. کسی کو اب تکلیف دے رہے جانے انجانے میں، کسی کو پریشان کر رہے ہیں، کسی کو طنز کر رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے. ظلم کر رہے ہیں تھوڑا بھی، وہ بھی گناہ ہے. اور ذاتی والبغی، ذاتی کرنا، لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کرنا، ستانا. اب پیسے والے ہیں، طاقتور ہے، آپ کا پڑوسی غریب ہے، مسکین ہے، آپ ستا رہے ہیں. آپ کے یہاں کوئی اسٹاف کام کرتا ہے، اس پر ظلم کرتے ہیں. کام والے آپ کے یہاں کام کرتے ہیں، اس پر ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پیسے کاٹ لیتے ہیں، پیسے کاٹ لیتے ہیں، یا گالی گلوچ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ، یا اس کے ماں بہن کو گالی دیتے ہیں. یہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ، اس کا بھی انصاف ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکبر سے کام لیتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، یہ لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. کفر کرنے والے کافر لوگ، مشرکین، کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. پھر اللہ نے کہا، مثال دیا کہ اس وقت تک یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کی سوراخ میں داخل نہ ہو جائے. جب تک کہ اونٹ، جمل، کیمل سوئی کے سوراخ کے اندر داخل نہیں ہو جائے، اس وقت تک کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو کیا اونٹ جا پائے گا سوئی کی سوراخ کے اندر؟ نہیں، ناممکن ہے نا، امپاسبل ہے، امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی طرح یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کافر و مشرک جنت میں چلا جائے، نہیں جا سکتا، یہ بھی امپاسبل ہے. تو جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا، اسلام کو قبول کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا. قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں. تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہود علیہ السلام جو نبی تھے، ان کی قوموں نے بہت سے لوگوں کے، بزرگوں، اولیاءوں کے، اچھے لوگوں کے نام رکھ لیے تھے اپنی طرف سے، بڑے بڑے القاب، غلو والے نام.
جن سے ان کی عبادت جھلکتی تھی، جن سے غلو ہوتا تھا، تو حود علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ آج دیکھیے یہی بری بات عادت آج مسلمانوں کے اندر ہے کہ اپنے بزرگوں کے نام دیکھیے کیسے رکھے ہیں، کہ داتا گنج، گنج بخش، خواجہ غریب نواز، مشکل کشا یعنی مشکل کو دور کرنے والا، غوث پاک، یہ سب ایسے نام ہیں جن کو مسلمانوں نے اولیاء اور بزرگوں کے لیے رکھا ہے۔ تو واقعی تو بزرگ ولی ہے، اولیاء اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اونچے پہنچے ہستی ہے، لیکن یہ جو نام رکھے گئے ہیں غوث پاک، غریب نواز، گنج بخش، داتا، یہ سب نام کہاں سے لائے؟ کیا اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے اولیاء کا نام یہ رکھنا؟ کیا رسول اللہ نے کہا ہے کہ اولیاء کا نام یہ سب رکھ دینا؟ نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نام تو بہت پرانا ہے، صحیح بھی بہت پرانا ہے۔ دیکھیے قوم عاد، حود علیہ السلام کی قوم بھی یہ نام رکھی ہوئی تھی، تو یہ پرانا تاریخ، شرک کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا؟ نہیں۔ تو نام بھی انسان کو اچھا سے رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں بزرگ ہے، محدثین میں بزرگ ہے، کون رکھتے تھے الگ الگ نام؟ یہ غوث پاک، یہ غریب نواز، یہ داتا بخش، یہ گنج بخش رکھتے تھے؟ نہیں رکھتے تھے وہ لوگ۔ بعد میں لوگوں نے دیکھیے کیسے کیسے نام رکھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ خود بزرگ اولیاء اگر وہ زندہ ہوتے آج تو کبھی بھی ان القاب سے، ان ناموں سے کبھی وہ خوش نہیں ہوتے، کبھی بھی یہ خوش نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ نام رکھنے کا جو رواج ہے دیکھیے مشرکوں کا طریقہ تھا، جس کو آج مسلمانوں نے اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلا، توحید پر چلا، سنت پر چلا، ہر طرح کی شرک، بدعت اور خرافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔